سلام دوستو، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ملک خضر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ رہے گا کارز۔ گاڑیاں ہمارے ہاں چلتے پھرتے تابوت ہیں، وہ گاڑی کو اب ایک عام آدمی کی پہنچ سے کافی دور لے کر بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں، آپ کو یہ قیمتیں سن کے آپ کے کانوں سے دھوئیں نکلے، ہاتھ مار کے اس کو سیدھا کیا۔ حالات یہ ہیں، اور اس گاڑی کے اندر کوئی ایئر بیگ نہیں ہے۔ اندازہ گاڑی آج ہر گھر میں ایک مکان کی طرح، ایک بیسک نیڈ کی طرح ایک ضرورت بن چکی ہے۔ ایک فیملی 2-3 بچوں کے میاں بیوی ہیں اور یا ان کا کوئی بزرگ ہے گھر کے اندر، تو گاڑی جو ہے وہ ایک ضرورت بن چکی ہے۔ چاہے مڈل کلاس خاندان ہو، چاہے وہ اپر لیول کے خاندان ہو۔ اوبویسلی امیر لوگوں کے پاس تو گاڑیاں ہوتی ہیں، مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ گاڑی بڑی مشکل سے افورڈ کرتے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں کار کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں وہ گاڑی کو اب ایک عام آدمی کی پہنچ سے کافی دور لے کر جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکسز میں اضافہ، اور پاکستان کے اندر خاص طور پر جو انٹرسٹ ریٹ کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ جو بے شمار وجوہات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے، اور آج ہم خاص طور پر کمپیریزن کریں گے پاکستان اور انڈیا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اور اسی طرح انڈیا 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ تو انڈیا کے اندر جو گاڑیاں ہیں ان کی پرائسز کیا ہیں، اور پاکستان کے اندر وہی گاڑیاں ان کی پرائسز کیا ہیں، کہ یہ کار کمپنیز جو ہیں وہ کس طرح دونوں ملکوں کے اندر اتنا بڑا جو ہے وہ فرق رکھتی ہیں گاڑیاں بیچنے کا۔ تو لٹرلی آپ کو یہ قیمتیں سن کے آپ کے کانوں سے دھوئیں نکلیں گے۔ دوستوں، میں آپ کو چند فوٹوز دکھاتا ہوں جو پاکستان کے اندر نئی گاڑیوں کے جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھیے کہ میں نے جو تصویریں آپ کو دکھائی ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ گاڑیاں کس طرح ایک پیپر باڈی کی طرح شرنک ہو جاتی ہیں ایکسیڈنٹ کے بعد۔ اور سب سے جو دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ کسی گاڑی کے اندر کوئی سیفٹی موجود نہیں ہے، یعنی ان گاڑیوں کے اندر کوئی ایئر بیگ موجود نہیں ہے جس سے چلانے والے کی یا گاڑی کے مالک کی سیفٹی ہو سکے، تاکہ وہ ایک سیویئر ایکسیڈنٹ کے اندر اس کی جان کو بچایا جا سکے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاڑیاں ہمارے ہاں چلتے پھرتے تابوت ہیں۔ آئے دن موٹر وے پہ ہونے والے ایکسیڈنٹس، اور شہروں کے اندر ہونے والے ایکسیڈنٹس، اور جو مین ہائی وے ہے جی ٹی روڈ اس پر ہونے والے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اور لوگ بیچارے اس کے اندر ان کی جانیں جا رہی ہیں، لیکن گورنمنٹ کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ گاڑیاں جو اپروو کی جاتی ہیں پاکستان کے اندر کہ ان کو بیچا جائے، لیکن ان کے اندر کوئی سیفٹی میئر نہیں لیے جاتے۔ اور اس وجہ سے دیکھیے کہ پاکستان کے اندر ایکسیڈنٹس کے اندر مرنے والوں کی تعداد کی ریشو انڈیا یا دوسرے ملکوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ گاڑیوں کی پرائسز کا کمپیریزن کرنے سے پہلے میں پاکستان اور انڈیا کی کرنسی ریٹ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور انڈیا کی کرنسی ریٹس، پاکستان کے اگر 3 روپے 30 پیسے ہیں تو انڈیا کا 1 روپیہ بنتا ہے، یعنی 3 ٹائم زیادہ ہے تقریباً پاکستان کی کرنسی سے، لیکن گاڑیوں کی قیمتیں اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ کمپیریزن کیا جائے تو اگر ہم کرنسی ریٹ سے بھی کمپیریزن کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر انڈیا کی نسبت گاڑیوں کے ریٹس بہت زیادہ ہیں۔ تو دوستو، سب سے ہم پہلے بات کرتے ہیں اکنامیکل گاڑیوں کی۔ جو مڈل کلاس گاڑی تھی مڈل کلاس لوگوں کے لیے، وہ اب سب سے پہلے ہم سوزوکی ویگن آر کی بات کرتے ہیں کہ سوزوکی ویگن آر جو ہے وہ تب مڈل کلاس کے لیے ایک گاڑی جو ہے وہ گردانی جاتی تھی کچھ سال پہلے۔ تو آج 2023 میں اس وقت جو قیمت ہے جو ویگن آر کی، وہ انڈیا کے اندر ہے 5,65,000 سے لے کر 6.5 لاکھ۔ انڈیا کے اندر 5,65,000 سے لے کر 6.5 لاکھ قیمت ہے ویگن آر کی، اور اس وقت موجودہ ٹوڈے ریٹ ہے پاکستان کے اندر ویگن آر کا 3.5 ملین، 35 لاکھ، یعنی 7 ٹائم انڈیا سے زیادہ۔ اور اگر ہم اس کو کرنسی کے اندر اگر دیکھیں کہ اگر کرنسی 3.3 ہے انڈیا کی پاکستان کے مقابلے میں، پاکستان کا اگر 3.25 روپے کا روپیہ ہے اور انڈیا کا 1 روپیہ ہے، تو پھر بھی یہ گاڑی جو ہے اگر ہم اس کو 6 لاکھ سے اگر ہم 3 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 18 لاکھ تک، 17-18 لاکھ تک ہونی چاہیے، لیکن یہ اس سے ڈبل ہے۔ یعنی اس وقت جو قیمت ہے ٹوڈے پرائس جو ہے وہ ویگن آر، سوزوکی ویگن آر کی
35 लाख रुपए है। और फिर सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर वो फीचर मौजूद ही नहीं है जो इंडिया के अंदर वैगन आर के अंदर मौजूद हैं। अब चलते हैं सुजुकी बोलान, जिसको हम पाकिस्तान में सुजुकी डब्बा भी कहते हैं। सुजुकी बोलान जो है, इस वक्त इंडिया के अंदर जो उसकी प्राइस है वो 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त उसकी प्राइस है 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख रुपया। कंपैरिजन करें कि वो डब्बा जो इंडिया में 2.5 से 3 लाख रुपए का मिल रहा है, पाकिस्तान में 15 लाख का मिल रहा है। और इसको अगर आप इसके साथ अगर कंपैरिजन देखें तो 5 टाइम ज़्यादा कीमत जो रखी गई है इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर बोलान डब्बे की। दोस्तों, इसी तरह सुजुकी कल्टस जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अवेलेबल है, वो तकरीबन 36 लाख रुपए की सुजुकी कल्टस मिल रही है, और इंडिया के अंदर उसकी प्राइस है दोस्तों 6 से 7 लाख रुपया। अब देखें, कंपैरिजन देखें कीमतों का कि किस हद तक कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हैं इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर। और सबसे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ी उसको असम्बल किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ी असम्बल की जा रही है उसका मटेरियल इतना घटिया है, इतना घटिया कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर वो गाड़ी हल्की से भी किसी चीज़ के साथ टच हो जाए तो उसके अंदर डेंट पड़ना आम सी बात है। और अगर खुदा न खास्ता कोई सीवियर एक्सीडेंट हो जाए तो उसके अंदर जो बैठे हुए हैं वो बस अल्लाह के हवाले ही हैं, बस वो अल्लाह की तरफ से अगर उनकी जान बच जाए तो बच जाए, अदरवाइज़ उनको बचाने वाला कोई नहीं है। तो क्वालिटी का इतना ज़्यादा फ़र्क है और कीमत का इतना ज़्यादा फ़र्क है, यानी क्वालिटी बेहद बुरी, कीमत बहुत ज़्यादा। इस तरह इंडिया के अंदर कीमत कम और क्वालिटी बेहतर, जो पाकिस्तान की निस्बत इंडिया की गाड़ियों में बेहतर है। दोस्तों, अब बात करते हैं टोयोटा यारिस की। टोयोटा यारिस जो है वो इस वक्त इंडिया के अंदर 11 से 14 लाख के दरमियान मिल जाती है। ये डिक्की वाली गाड़ी जो है यारिस, जो पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त GLI के बाद जो इस वक्त नई इंट्रोड्यूस करवाई गई है, यारिस इस वक्त पाकिस्तान में, मैं टुडे का रेट बता रहा हूँ, 5.1 मिलियन, 51 लाख रुपए की पाकिस्तान के अंदर है। मतलब सुन के एक दफ़ा कांप जाता है बंदा कि यार एक गाड़ी जो 11-12 लाख रुपए, 13 लाख की इंडिया में मिल रही है, वो यहाँ 51 लाख में मिल रही है। और अगर उसको करेंसी से के हिसाब से भी देखा जाए तो वो तकरीबन 30 या 32 लाख तक होनी चाहिए। तो उससे भी एक्सेसिव जो है गाड़ी यारिस जो पाकिस्तान के अंदर मिल रही है। दोस्तों, सुजुकी स्विफ्ट जो इंडिया के अंदर इस वक्त उसकी प्राइस है वो 8 से लेकर 11 लाख के दरमियान है। यानी जो मुख्तलिफ वेरिएंट हैं उनकी मुख्तलिफ उनके अंदर स्पेसिफिकेशंस हैं, तो 8 से 11 लाख की। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टुडे की मैं प्राइस जो बता रहा हूँ वो तकरीबन 46 लाख रुपए है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि 4.6 मिलियन की वो गाड़ी है, और वो बिल्कुल उस मुकाबले की नहीं है जो कि इंडिया के अंदर स्विफ्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। सो दोस्तों, अब बात करें होंडा सिटी की। होंडा सिटी जो कभी हमारे मुल्क के अंदर कोई 10 साल पहले एक स्टेटस सिंबल समझा जाता था, और वो आज क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2020-21 के बाद नई कंपनीज अंडे वगैरह खुल गई हैं, तो इस वजह से अब वो गाड़ियाँ वो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो होंडा सिटी जो है इस वक्त इंडिया के अंदर जो उसकी कीमत है वो 12 लाख के करीब है, 12-13 लाख के करीब है, और पाकिस्तान के अंदर उसकी कीमत है 4.6 मिलियन, यानी 46 लाख रुपए की गाड़ी होंडा सिटी है। और ये मज़े की बात ये बता रहा हूँ आपको कि ये जनरेशन 7 है, इंडिया के अंदर जनरेशन 8 है, जिसके अंदर तमाम उसकी हर चीज़ ऑटो है, और वो एक उसके अंदर एयर बैग्स दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सिटी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, हालात बिल्कुल माड़े हैं, समझे कि वही मैं जिस तरह पहले बात की कि अल्लाह के आसरे अगर उसके एक्सीडेंट में कोई बच जाए तो बचे, अदरवाइज बचने वाला कोई हाल नहीं है। और उसके अंदर कोई एयर बैग मौजूद नहीं है और कोई सेफ्टी मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये तो थी हमारी रवायती कारें जो पिछले 15-20 साल से ज़्यादा हो गए इनको चलते हुए पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर। तो ये वो गाड़ियाँ थी जो कि इंडिया के अंदर आम चलती हैं। अब बात कर लेते हैं ज़रा बड़ी SUV गाड़ियों की, जिनके अंदर मैं सबसे पहले फॉर्च्यूनर की बात करूँगा। इंडिया के अंदर इस वक्त जो प्राइस है वो 45 लाख से लेकर 60 लाख तक फॉर्च्यूनर की, बल्कि शायद इससे कम ही होगी। मैं बता दूं कि 9 वेरिएंट है। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त प्राइस है फॉर्च्यूनर की वो 1,42,00,000 से लेकर 1,90,00,000 है, यानी 19 मिलियन रुपीज़ की वो गाड़ी मिल रही है। अब सोचें कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो दोनों हाथों से अवाम को लूटा जा रहा है और कोई अवाम का पुरसाने हाल नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक और बात बताता चलूँ कि कंपनीज़ ने मिडिल क्लास लोगों के लिए गाड़ियाँ बनाना बंद कर दी हैं। उसकी वजह यह है
کہ مڈل کلاس جو ہے وہ گاڑیاں اب خریدنے کے قابل نہیں رہے، لہٰذا جو کمپنیز ہے، ظاہر ہے کمپنی فی سبیل اللہ گاڑیاں تو نہیں دیں گی پاکستان کے اندر آ کے، تو وہ کیا کر رہی ہیں، وہ امیر جو طبقہ ہے ان کے لیے گاڑیاں ان کو ذہن میں رکھ کے بنا رہی ہیں تاکہ وہاں سے روپیہ کمایا جا سکے، کیونکہ عام چھوٹی گاڑی ہے۔ اب مزے کی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت آلٹو 650 سی سی جو ہے وہ گاڑی آلٹو پاکستان کے اندر وہ اس وقت 27 لاکھ روپے تک مل رہی ہے، 2.7 ملین روپیز کی۔ اندازہ لگائے، جو ایک دوست ہے ان کے پاس یہ گاڑی تھی، تو صبح وہ آفس جانے کے لیے نکلے، گاڑی اپنی اوپن کی، کھولی تو دیکھا چھت کے اوپر ایک ڈنٹ پڑا ہوا ہے، چھت اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو بعد میں اس پر پتہ چلا، جب سی سی ٹی وی کیمرے سے دیکھا گیا تو بلی نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی تھی، اور بلی کے چھلانگ لگانے مطلب اوپر سے اس کے اندر ڈنٹ پڑ گیا تھا، تو انہوں نے بہرحال وہ نیچے سے ہاتھ مار کے اس کو سیدھا کیا۔ حالات یہ ہیں، اور اس گاڑی کے اندر کوئی ایئر بیگ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں یہ گاڑی تابوت کی طرح لے کر چل رہے ہیں پاکستان کے اندر سڑکوں کے اوپر۔ دوستو اب بات کرتے ہیں لینڈ روور کی۔ لینڈ روور انڈیا میں اس وقت جو مل رہی ہے وہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی مل رہی ہے، اور پاکستان کے اندر لینڈ روور کی پرائس ہے، آپ کے دھوئیں نکل جائیں گے آپ سنیں گے تو۔ لینڈ روور کی اس وقت پاکستان کے اندر قیمت 5.5 کروڑ روپے ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 5 کروڑ 65 لاکھ روپے کی وہ مل رہی ہے۔ اور اندازہ لگائیں کس طرح یہ کمپنیوں کو جو ہے وہ کمپنیوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، کہ تقریباً 5.25 کروڑ کی گاڑی جو انڈیا میں 1.5 کروڑ کی ملتی ہے، میکسیمم اگر ہم اس کو پھر اس کے اوپر چلے جائیں تو وہ 4-4.5 کروڑ روپے کی ہونی چاہیے انڈیا کی پرائس کے حوالے سے پاکستان کے اندر، لیکن اس کو بھی 5.25 کروڑ روپے کا دیا جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں دوستوں کیا سپورٹیج کی طرف۔ کیا ایس یو وی بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے جو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروائی گئی۔ انڈیا کے اندر اس کی پرائس ہے تقریباً 10 سے 13 لاکھ روپیہ، جی بالکل 10 سے 13 لاکھ، اور پاکستان کے اندر اس کی پرائس ہے +7 ملین روپیز، اس سے بھی زیادہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح پبلک سے پیسہ نکلوایا جا رہا ہے، ان کو لوٹا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ گاڑیاں کو غریب لوگ نہیں لیتے، لیکن ظاہر ہے مڈل کلاس کا بھی حق ہے گاڑی لینا، وہ اس کو بھی گاڑی چاہیے، مطلب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں، کیونکہ ان کمپنیوں نے انی مچائی ہوئی ہے۔ اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گاڑیاں اتنی مہنگی کیوں ہیں۔ دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی گاڑی تیار نہیں کی جاتی، پاکستان کے اندر صرف گاڑی اسمبل کی جاتی ہے، اور اسمبل کرنے کے لیے تمام کے تمام پارٹس جو ہیں وہ باہر سے منگوائے جاتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس وقت جیب میں پیسے اور آپ مارکیٹ میں گئے ہیں کہ گاڑی سپوز 2 ملین کی ہے مارکیٹ کے اندر، اور آپ وہ لینے گئے ہیں تو آپ کو 2 ملین کی نہیں ملے گی، گاڑی کھڑی ہوگی لیکن نہیں ملے گی، وہ آپ کو 6 ماہ کے ٹائم پر ملے گی کہ بکنگ کروا جائیں بھائی، اس کے بعد آپ جب بکنگ کروا جائیں گے 50% کے، تو بعد میں آ کے 6 مہینے کے بعد آپ ایک گاڑی لے جائیں اور بعد میں 50% دیجیے گا۔ تو اس سے کیا کرتے ہیں جو کمپنیز کیا کرتی ہیں، وہ اگر آپ نے گاڑی وہ 2 ملین کی لینی ہے تو وہ 2.3 ملین کی ملے گی اور 2.4 ملین کی آپ کو ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اون ہے، یعنی بلیک ہے، یہ OWN اون والا نہیں ہے، اون وہ نہیں ہے، یہ اون ہے، یعنی آپ جب کوئی سیل لگتی ہے کسی چیز کی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو گارمنٹس ہیں اس پہ 50% آف ہے یا 70% آف ہے یا 20% آف ہے، تو وہ یہ اس آف اینڈ آن کا ہے، یعنی یہ اون جو ہے وہ وہاں سے دے کر آپ اس وقت گاڑی لے سکتے ہیں، یعنی گاڑی بلیک میں لے سکتے ہیں۔ دوستوں ہم بات کر رہے تھے کہ گاڑیاں پاکستان میں کیوں مہنگی ہیں۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں گاڑی اس لیے مہنگی ہے کہ تمام کے تمام جو پارٹس ہیں وہ کمپنیاں انہوں نے اپنی باہر جو فیکٹریز لگا رکھی ہیں باہر کے ملکوں میں، اور وہاں سے امپورٹ کر کے پاکستان میں لے کے آتی ہیں، اس کو اسمبل کرتی ہیں، اور اسمبل کر کے یہاں جو ہے وہ آگے ڈیلرز کو دیتی ہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو حیران کن بات بتانے والا ہوں کہ ایک گاڑی جو ہم بک کرواتے ہیں سپوز 50% سے، ایک گاڑی ہم نے بک کروائی جس کی ٹوٹل قیمت 2 ملین ہے اور ہم 10 لاکھ میں بکنگ میں دیتے ہیں، 6 ماہ میں ڈیلیور ہوتی ہے، تو وہ گاڑی 2 ملین کے اندر جو لینی ہوتی ہے اور ہم اس کو 1 ملین بکنگ کرواتے ہیں تو ٹوٹل قیمت ہے 1 ملین گاڑی کی۔ اب جو بعد میں پیسے ہم دیتے ہیں وہ 1 ملین اور دیتے ہیں، ان کے اندر ٹیکسز، منافع جو اس کا کار ڈیلرز کا اور کمپنی کا منافع شامل ہے۔ ٹوٹل قیمت جو ہے وہ 10 لاکھ اور 10 لاکھ کے پارٹس منگوا کر گاڑی جو ہے وہ یہاں پر اسمبل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا، پاکستان کے اندر ڈالر ریٹ جو ہے وہ آئے دن بڑھتا رہتا ہے۔ اس وقت جو ڈالر ریٹ ہے وہ 280 روپے کا ڈالر ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ باہر سے جو منگواتے ہیں پارٹس
ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی وغیرہ دے دی جاتی ہے، اور جو پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت 280 روپے ہے، تو جس سے گاڑیوں کی قیمتوں میں بے شمار بے بہا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آئے دن نئے سے نیا ریٹ آ رہا ہے۔ یہ حال صرف گاڑیوں پر نہیں ہے، یہ حال موٹر سائیکلز پہ بھی ہے۔ پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ سوزوکی مہران جو پہلی دفعہ 1989 کے اندر سوزوکی ایف ایکس کے بعد جو ماڈل انٹروڈیوس کرایا گیا تھا پاکستان میں، وہ آج 2018-19 میں جا کر بند ہوا ہے، یعنی تقریباً 30 سال وہ ایک ہی قسم کی گاڑی پاکستان کے اندر چلائی جو کوئی نئی چیز اس کے اندر نہیں دی، بس کبھی بتی بدل دی، کبھی اشارہ بدل دیا، آگے کی جالی بدل دی، اس قسم کے جو ہے وہ چینجز کر کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آلٹو بیچی گئی۔ پہلے اس کا نام آلٹو تھا 89 میں، اور بعد میں اس کا نام مہران رکھ دیا گیا۔ اسی طرح سوزوکی ڈبہ جو ہے وہ 1989 کے اندر اس کا ماڈل جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، جو اوپر سے گول شیپ میں ہے، پہلے سیدھا ہوتا تھا، وہ گول شیپ والا بولان ڈبہ جو آج کل پاکستان کے اندر 15 لاکھ روپے کا مل رہا ہے، وہ 89 میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور آج 23 کے اندر، یعنی آج 34 سال ہو چکے ہیں، وہ اسی شکل میں پاکستان کے اندر چل رہا ہے ابھی تک، اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ڈالی گئی، وہ ڈبے کا ڈبہ ہی ہے، وہ واقعی اسے آپ ٹین ڈبہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں۔ یہی چیز آپ موٹر سائیکلز کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھیں، اپلائی کریں کہ موٹر سائیکلز کی قیمتیں اس وقت ہونڈا CD70 کی قیمت ہے وہ 1,45,000 روپے ہے، اور جو مطلب حیران ہوں کہ ہونڈا CD70 کے اندر 1.5 لاکھ کی کون سی چیز لگی ہوئی ہے، اور سوزوکی جو موٹر سائیکلیں ہیں وہ تقریباً 3-4 لاکھ کو جا کر ٹچ کر رہی ہیں۔ اتنے میں انڈیا کے اندر جو ہے وہ یوز میں بڑی اچھی گاڑی مل جاتی ہے آپ کو، لیکن پاکستان کے اندر بہت ہی برے حالات ہیں گاڑیوں کے حوالے سے، اور اتنا سارا کمپیریزن آپ نے قیمتوں کا کمپیریزن جو سنا ہے آپ نے، اور یہ آپ نیٹ پہ جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ گاڑیاں کس قدر پاکستان کے اندر مہنگی ہیں، اور گاڑیاں اس وقت جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کی ریچ سے واقعی دور ہو چکی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ اس کی طرف توجہ دے۔ بھائی ٹھیک ہے آپ قیمت لے رہے ہیں، لیکن خدا را گاڑی کو اتنا مضبوط تو بنائیں کہ لوگ کم از کم اس کے اندر سیف سفر کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ چھوٹے سے چھوٹے ایکسیڈنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی موت واقع ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ڈرائیور مر جاتا ہے بیچارہ، کوئی نہ کوئی فیملی بیچاری اس پر وہ زخمی ہوتی ہے اور سویر زخمی ہوتی ہے۔ تو آپ کو میں نے ایکسیڈنٹڈ گاڑیوں کی تصویریں دکھائی ہیں۔ ظاہر آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں گاڑیوں کے، ان کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو میں گورنمنٹ سے امید کرتا ہوں، یہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ افسوسناک سی چیز ہے، اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ آپ کو فیکٹس پتہ ہوں۔ تو جناب اپنے دوست اپنے ہوسٹ ملک خضر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دے دیے، اللہ حافظ۔